آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں اور پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ساری وہ ان کی حلیہ ہی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سیٹ کی بڑی پاور ہوتی ہے، اور جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس طرح، حالانکہ ویلیو تو بندے کی ہونی چاہیے. اگر آپ کے دل میں ویلیو بندے کی ہے، میری مراد اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو کہ وہ خود ہے، اگر آپ اپنی ویلیو کرتے ہیں، اگر آپ اپنی قدر و قیمت سے واقف ہیں، تو یقین کریں کہ آپ دوسرے کی قدر و قیمت سے بھی واقف ہو جائیں گے. آپ پاور کو انجوائے کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہے جسے انجوائے کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیوملٹی ہے. ہیومن ریس کو امبریس کرنا، یعنی ہیومن ریس کو امبریس کرنا، یہ جو نشے سے نجات ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے ری جوائننگ دی ہیومن ریس. ری جوائننگ دی ہیومن ریس، کیونکہ وہ چھوڑ گئے ہوتے ہیں اس ہیومن ریس کو، ایک الگ سے دنیا بسا لی ہوتی ہے، اور اگر وہ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ری جوائننگ دی ہیومن ریس کا جو کانسیپٹ ہے، پہلے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے ایگزونریٹ کرنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے بڑا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت ہی ہارش ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے پھر ہم سیکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہارش ہونا، کیونکہ میں اپنے آپ کو نہیں چھڑتا، تینوں کہ میں چھڑنا. تو اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا پہلے ایکسیپٹ کر لیں جہاں ہیں اور جیسے ہے کی بنیاد پر، اور پھر اس کو بہتر بنا لیں، کیونکہ ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. مجھے بتائیے کہ گھر میں جن چیزوں کو آپ نے کبھی استعمال نہیں کرنا ہوتا اور فالتو کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو آپ کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے پھر اور قیمتی چیزیں سمجھتے ہیں، ان کو آپ بڑا ڈبوں میں بند کر کر کے، لاکرز میں بند کر کر کے رکھتے ہیں. تو قدر و قیمت والی چیزیں جو ہیں ان کو آپ بہت سنبھال کے رکھنا پسند کرتے ہیں. تو ہماری اپنی جو ویلیو ہے، ذاتی ویلیو، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور ایک اپروول کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی اگر تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دنیا عزت کرے گی تمہارے پاس بہت بڑی گاڑی ہوگی، تمہارا بہت بڑا گھر ہوگا، اور دنیا تمہاری عزت کرے گی اگر تم نے پی ایچ ڈی کیا ہوگا. اگر یہ پیمانے ہم رکھ لیتے ہیں تو پھر ایک ایسی ریٹ ریس شروع ہوتی ہے جو کبھی اینڈ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا گھر نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی گاڑی نہیں ہونی چاہیے یا پی ایچ ڈی نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اس سے سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو گلے لگا لیں، اپنے آپ کو بھی تسلیم کر لیں کہ ایک اینٹی ہے جو کہ آپ کے اندر کوئی جیتا ہے، تو اس کو پازیٹیولی اپنے ساتھ لگا لیں اور اس کے لیے ہارش نہ ہوں. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے اندر کے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو تسلیم کر کے دل میں اپنے ارادے کو بدل کے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پھر اپنے آپ کو فرگیو کر دیں. میں نے دیکھا لوگ گیم کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں، ٹینس کی گیم کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا، بچوں کو ہم لگا دیتے ہیں کہ تسی اول آنا ہے، بس دوم نہیں آنا، 100% نمبر لینے نے، ایک نمبر بھی کٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ہمیں تباہی کی طرف لے جانے والی باتیں. دیکھیں، آپ کا مقابلہ تو آپ کے ساتھ ہے کہ کل آپ جیسے تھے کیا آج آپ اس سے بہتر ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ایکسیلنس، یعنی ہمارے اندر ایک خمیر ہوتا ہے، اور جب دنیا کے چیلنجز یا دنیا کی آنچ اس خمیر تک پہنچتی ہے تو وہ ایکسیل کرتا ہے، اور اس سے جتنی بھی بہتری اگر ہم کر سکتے ہیں کسی سے مقابلہ کیے بغیر، تو اس سے زیادہ کمفرٹ لیول آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. ورنہ آلویز آپ اچھی گاڑی خریدیں گے، اگلے دن پھر آپ کو مارکیٹ میں کوئی بندہ نظر آئے گا جو آپ سے اچھی گاڑی چلا رہا ہے اور آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنی یہ سوزوکی ہٹائیں بیچ میں سے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کتنا بھی آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، کتنا بھی اذیتوں کی یادداشتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہیں، پھر بھی آپ کئی دفعہ ہنس لیتے ہیں، کئی دفعہ آپ ہنس لیتے ہیں، کئی دفعہ کہہ کے بھی لگا لیتے ہیں. اور اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں دے.
اور اطمینان دے اور ایک ایسا سکون قلب دے جو ڈسٹرب نہ ہو چھوٹے موٹے زندگی کے چیلنجز سے، اور آپ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے۔